السلام علیکم انجینئر صاحب کا علمی پوائنٹ سنیں، اس کے بعد ہم جواب دیں گے۔ چیز ہاری بھی ہیں، اس طرح نہیں ہوتا بھائی، دنیا بقدر ایفرٹ ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے ریسورسز مینج کرنے ہیں، لیکن اگر آپ کے ریسورسز ان کے برابر کے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیمات نہیں ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ جی ٹکرا جو خیر ہے۔ غزوہ موتا کے موقع پر حضرت خالد بن ولید کیوں نہیں ٹکرا گئے تھے رومن امپائر کے ساتھ، فوج کیوں واپس لے آئے تھے؟ اس کا جواب دینا ہے مولویوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریٹریٹ کیوں کیا تھا کہ جواب دینے سے پہلے ہم انجینئر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ موتا میں لشکر کے سپہ سالار تھے، ان کو جنگ سے 2 دن پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ان کا سامنا 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ ہونے والا ہے، اور صحابہ کرام نے سپہ سالار زید بن حارثہ کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ رومیوں کے لشکر سے ٹکرانے سے پہلے نبی علیہ السلام کو قاصد بھیج کر صورتحال سے آگاہ کیا جائے اور نئے حکم کا انتظار کیا جائے۔ اس کے باوجود زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تاریخی الفاظ کہے جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ الفاظ الرحیق المختوم میں موجود ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں لڑتے بلکہ ہم اپنے ایمان کے بل پر لڑتے ہیں۔ خالد بن ولید بھی موجود تھے اور اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے 2 لاکھ رومیوں سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا۔ اب انجینئر صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ جس میں جعفر طیار، عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن عمر، خالد بن ولید وغیرہ موجود تھے غلط تھا، یا یہ جذباتی فیصلہ تھا، یا یہ وہ فیصلہ تھا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بنیاد پر کیا گیا تھا؟ انجینئر صاحب نے کہا خالد بن ولید کو پتہ تھا کہ جنگیں ایسے نہیں لڑی جاتی۔ پھر سوال یہ ہے کہ اسی سپہ سالار خالد بن ولید نے جنگ یرموک میں 40,000 کا لشکر لے کر 1.5 لاکھ رومیوں کا سامنا کیوں کیا؟ انجینئر صاحب کا جملہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید جنگ موتا کے موقع پر رومیوں سے کیوں نہیں ٹکرائے تھے؟ غزوہ موتا کے موقع پر حضرت خالد بن ولید کیوں نہیں ٹکرا گئے تھے رومن امپائر کے ساتھ، فوج کیوں واپس لے آئے تھے؟ اور ریٹریٹ کیوں کیا تھا؟ انجینئر صاحب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ خالد بن ولید جنگ موتا میں رومیوں سے ٹکرائے تھے، ٹکرانے کے بعد ریٹریٹ کیا تھا، اور ریٹریٹ کیوں کیا تھا یہ میں ابھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے انجینئر صاحب کا یہ جملہ سنیں۔ جس کو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان جیتے تھے، وہ جیتے یہ تھے کہ خالد بن ولید اپنی فوج بچا کے لے آئے تھے، کیونکہ مسلمان یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی زیادہ فوج مقابلے پہ آ جائے گی۔ انجینئر صاحب نے کہا کہ جس کو یہ مولوی کہتے ہیں کہ مسلمان جیتے تھے، یہ جیت یہی تھی کہ مسلمان بچ گئے تھے، حالانکہ اس کو مسلمانوں نے مسلمانوں کی جیت نہیں کہا، بلکہ اللہ کے رسول نے خود یہ فرمایا کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جعفر طیار شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، پھر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں انجینئر صاحب یہ جملہ بول چکے ہیں کہ جس کو فتح کہا گیا ہے، یہ فتح یہی تھی کہ خالد بن ولید مسلمانوں کے لشکر کو بچا کے لائے تھے۔ ناظرین، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جس طرح حقارت کے ساتھ انجینئر صاحب نے فرمایا کہ خالد بن ولید مسلمانوں کے لشکر کو بچا کے واپس لائے اور اس کو اللہ کے رسول نے اور مسلمانوں نے اپنی فتح سمجھ لیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو چھوٹے سے واقعے کو اللہ کے رسول فتح قرار دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اصل میں خالد بن ولید کے ریٹریٹ کرنے کو نہیں بلکہ پوری جنگ موتا کو اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو فتح قرار دیا، اور وہ فتح اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ پورا عرب یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سپر پاور روم کے ساتھ کوئی طاقت ٹکرا سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے لشکر نے سپر پاور روم پر مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی، اور اس کا نفسیاتی اثر یہ ہوا کہ بنو سلیم، اشجع، غطفان، زیبا اور فزارہ سمیت کئی قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ اہل نجد اور عرب کے دیگر قبائل مسلمانوں سے خوف زدہ بھی ہو گئے۔ یہ وہ سارا تناظر ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کو سیف اللہ یعنی خالد بن ولید کے ذریعے فتح نصیب کی۔ اب انجینئر صاحب کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ خالد بن ولید نے ریٹریٹ کیوں کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر خالد بن ولید ڈر گئے ہوتے تو خالد بن ولید جنگ کے پہلے راؤنڈ میں جو صبح سے شام تک جاری رہا اور جس کے خاتمے پر حضرت خالد بن ولید سپہ سالار بن چکے تھے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ خالد بن ولید رات کو ہی مسلمانوں کے لشکر کو لے کر واپس چلے جاتے، لیکن جس مقصد سے مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا تھا کہ سپر پاور روم پر مسلمانوں کی دھاک بٹھائی جائے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خالد بن ولید نے رات بھر منصوبہ بندی کی اور اگلی صبح جنگ کا دوسرا راؤنڈ شروع کیا۔ دوسرا راؤنڈ شروع کرنے کے بعد ریٹریٹ کیا کیونکہ خالد بن ولید بطور سپہ سالار یہ سمجھ گئے تھے 3,000 کے چھوٹے سے لشکر نے 2 لاکھ کے لشکر کو بڑی حد تک متاثر کر کے دھاک بٹھا دیا ہے، لہٰذا اب 3,000 افراد کا 2 لاکھ افراد سے کئی دنوں اور ہفتوں تک لڑتے رہنا ضروری نہیں تھا۔ یاد رکھیے حضرت خالد بن ولید نے چھپ کر ریٹریٹ نہیں کیا بلکہ جنگ کا دوسرا راؤنڈ شروع ہو چکا تھا، اور دن کے وقت ہی حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو پیچھے کیا اور رومیوں نے مسلمانوں کا پیچھا نہیں کیا کیونکہ وہ خوف زدہ ہو چکے تھے، اور ان پر خوف طاری کرنا ہی جنگ موتا کا مقصد تھا۔